اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں، راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائیں، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنی نفع کے لیے، اپنی کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ کے خزانہ میں جمع کر دیں۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خسارہ کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں، اور اس سے بھی آنکھ بند کر لیں کہ ہم کیوں آئے تھے اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا تھا، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اور اصل حسرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہزاروں کی مقدار بڑی محنت اور جان فشانی سے کمائی ہوئی اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفتروں سے عالم سے چلا جانا پڑے۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر منظر سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ جائیں تو میرا کیا بنے، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، غرض بار بار ایک کے بعد دوسرا نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھینک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا، حشم قدم اس وقت اور بھی فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو اسے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کروں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا ہے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ معبود کوئی بھی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔
چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کی گئی۔ حق تعالی شانہ کے نہایت احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس ناکارہ کی سب سے بڑی لڑکی عزیز محترم مولوی محمد یوسف صاحبزادہ فضلو کی اہلیہ جو عرصے سے بیمار تھی اور اشارہ سے نماز پڑھتی تھی، اسی سال 29 شوال 26 ہجری شب دوشنبہ میں جبکہ وہ مغرب کی نماز میں اشارہ کر کے سجدے میں گئی تو وہیں روح کو اس کے پیدا کرنے والے کے سپرد کر دیا، اسی حالت سجود میں دنیا کو رخصت کر دیا۔ حق تعالی شانہ کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا تھا۔ جب مرنے کے قریب ہو گیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا سارا مال میرے سامنے تو کرو۔ وہ سب جلدی جلدی جمع کیا گیا، بہت سے گھوڑے، اونٹ، غلام وغیرہ سب چیزیں سامنے لائیں گی۔ وہ ان کو دیکھ کر حسرت سے رو رہا تھا کہ یہ سب چھوٹ رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت سامنے آ گئے اور کہنے لگے، رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے یہ سب نعمتیں تجھ کو عطا کی، اب تیری جان لے کر جاؤں گا۔ اس نے درخواست کی کہ تھوڑی سی مہلت اگر دے دی جائے تو میں ان چیزوں کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا، اب مہلت کا وقت افسوس ہے کہ جاتا رہا، کاش اس وقت سے پہلے تو تقسیم کر دیتا۔ یہ کہہ کر اس کی جان نکال لی۔ ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا، کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی بہت بڑی دعوت کی، جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا اور ایک بڑی عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسے جھولا پڑا ہوا دروازہ پر آیا اور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے، یہ کون نامعقول ہے؟ اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا، اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تو جیسے فقیر کے پاس آئیں گے۔ اس نے کہا، ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا، تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس پر بھی مٹی چھن گئی۔ بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانہ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو گواہی عطا کی۔ اس نے کہا، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے ہی تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کس پر رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی جب بھی اس کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچہ کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچہ کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے، مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے سب ختم نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتہ کو دیکھیں اور اس کی بات سن لیں تو مردوں کو بھول جائیں، اپنی فکر میں پڑ جائیں۔ یزید رقاشی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے ایک ظالم اپنے گھر میں
بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصہ میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبے سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوفزدہ ہو گیا، بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت آہستہ سے کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ اب آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پورے ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتہ نے کہا تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، جس قسم کا گھر تو نے اس جہاں میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے، نہ ہی کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ فرشتہ نے کہا پھر لذا نزاعت للشوا کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ سورہ معارج رکوع نمبر 1 کی آیت کی طرف اشارہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دیکھتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی وہ آگ خود ہی بلا لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کورام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رکاشی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ و بقا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایت میں آیا کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اگر فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربی بن برا ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اس طرح آواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 11 11 12 12۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھیں وہ دنیا موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا ان کی بیوی کہہ رہی تھی وَخُذْنَا، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے وَتَرَبَا غَدًّا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ، کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں روزہ کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلیمان کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے، کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور سے ملے، حضور کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قید لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ، میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زیادہ تھا اور 1 درہم
3 دینار کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جب وفات کا وقت ہوا تو ہنسے اور فرمایا لمثل ذالک فلیعمل العاملون، اس جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں آج سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہے، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی اور میری موت فقیروں کی۔ عطا بن یسار کہتے ہیں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ